محمد 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 رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ بہقی شعب الایمان رقم 2022۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے وہ جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ احادیث میں ملتا ہے، کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ بخاری بدء الوحی باب کیف کان بدا، کہ حضرت جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، یقیناً وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 27۔ حضرت مسلم موعود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تفسیر کبیر سورہ البقرہ زیر آیت 186۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم سے اتنا پیار کرو کہ اتنا پیار تمہیں دنیا میں کسی اور چیز سے نہ ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اس طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو رہی۔ ہر احمدی کا گھر ایسا ہونا چاہیے
کہ اس میں رہنے والا ہر فرد جو اس عمر کا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو صبح کے وقت اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ الفضل 19 فروری 1966۔ فرمایا ہر احمدی کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں رہنے والا ہر فرد جو اس عمر کا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو صبح کے وقت اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ہر گھر نمازیوں سے بھر جائے اور ہر گھر میں روزانہ تلاوت قرآن کریم ہو۔ کوئی بچہ نہ ہو جسے تلاوت کی عادت نہ ہو۔ اس کو کہیں تم ناشتہ چھوڑ دیا کرو مگر اسکول سے پہلے تلاوت ضرور کرنی ہے، اور تلاوت کے وقت کچھ ترجمہ ضرور پڑھو، خالی تلاوت نہیں کرو، کیونکہ وہ گھر جس کے بسنے والے خدا کے گھر نہیں بساتے۔ قرآن کریم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایسے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ الفضل انٹرنیشنل 22 تا 28 اگست سن 1997۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں قرآن کریم رمضان میں ہر ایک کو کم از کم ایک دور مکمل کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 24 اکتوبر 2003۔ فرمایا احمدیوں کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کیونکہ ماحول کا بھی اثر ہو جاتا ہے، دنیا داری بھی غالب آ جاتی ہے۔ کوئی احمدی کبھی بھی ایسا نہ رہے جو کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو اس کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی احمدی اس آیت کے نیچے آ جائے کہ اس قرآن کریم کو متروک چھوڑ دیا ہے۔ بس اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو کمیاں ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ تو نہیں دیا، تلاوت باقاعدگی سے ہو رہی ہے یا نہیں، ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں، تفسیر سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ایسی صورت میں جب ہر کوئی اپنا جائزہ لے تو ہر ایک کو اپنا علم ہو جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خطبات مسرور جلد دوم صفحہ نمبر 694۔ فرمایا اس مہینے میں خاص طور پر اس طرف توجہ دو، اس کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور جہاں جہاں درس کا انتظام ہے وہاں لوگ درس بھی سنیں، کیونکہ بعض باتوں کا ہر ایک کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، تو تمہیں اس کا گہرا فہم، ادراک اور سمجھ بوجھ حاصل ہوگی، اور تمام امور اور تمام احکامات کی وضاحت ہوگی جن کو تم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہو۔ خطبہ بیان فرمودہ 15 اکتوبر 2004۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس رمضان میں اس نصیحت سے پر کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے اور آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی ضمن میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ الحمدللہ نیشنل تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ اور تربیت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف یاد دہانی کے طور پہ ایک ڈرائیو چل رہی ہے، اور آن لائن آپ اس میں سائن اپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو تحریص دلانے کے لیے ہے، اور کل بھی اس بارے میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، تو جتنے بھی احمدی احباب ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں رجسٹر کریں اور پھر کم از کم ایک دور جو ہے اس کو مکمل کریں۔ دوسرا یہ کہ درس کا وقت آپ کو بتا دیا گیا ہے، آج 6:15 بجے انشاءاللہ تعالی مسجد میں جلسہ یوم مسیح موعود بھی ہے، تو کوشش کریں اور بر وقت آج آئیں۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔